اب میرے پاس ایک پیشنٹ آیا تھا، اس کو ایک آئی سائٹ کی پرابلم تھی، اس کی وجہ سے بہت انزائٹی کا شکار تھا. میں نے اس کو بتایا کہ میں نے کہا تم اللہ کا شکر ادا کرو، یہ دیکھو کہ بہت سے اللہ نے ہاتھ نہیں دیے، کسی کو پیر نہیں دیے، اور بہت سارے کو ہارٹ کی پرابلم ہے، تم اتنا خوبصورت بنایا ہے، تم گلاسز لگاتے ہو اور پھر کسی کو نہیں معلوم ہوتا کہ تمہارا 8 نمبر ہے، اور اگر تم اپنے آپ کو جو ہے اس چیز سے نکالو گے تو انشاءاللہ مطلب بہت جلدی تمہیں مطلب بہتری ہو جائے گی. اور یقین کریں سر، جب اس نے اس بات پر غور کیا کہ اللہ نے اس کو اتنی رحمتیں دی ہیں، اس کے ہاتھ سلامت ہیں، اس کے پیر سلامت ہیں، اس کو جو ہے ایک خوبصورت چہرہ اللہ نے دیا ہے، تو اس کے اندر سے وہ انزائٹی جو ہے ایک دم ایسا کافور ہوتا ہے وہ گئی وہ نارمل ہو گیا. اس نے کہا میں نے آج وعدہ کر لیا ہے کہ میں آئندہ جو ہے یہ پریشان نہیں ہوا کسی بات. ڈاکٹر صاحب، جب ہم جاتے ہیں کچھ ایسے حالات میں، جب ہم جاتے ہیں، کچھ لوگوں کو کامیابی کی نعمتوں کی بھی انزائٹی ہوتی ہے، کیونکہ وہ جو چیز حاصل کرنا چاہتے ہیں نا، ان کی بھی ان کو گھبراہٹ ہوتی ہے کہ مجھے اگر یہ چیزیں مل جائے تو پتہ نہیں کیا ہوگا یا کیسے ہوگا. کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ مثلا انہوں نے ڈپریشن ہو جاتا ہے، تو اس صورت میں لازمی ہے زندگی میں رکاوٹ آنا. جی سر، بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. اصل میں سر یہی تو اصل میں بات ہے کہ وہ افراد کو جن کی سوچ نگیٹو ہے یا وہ تمام اس رخ کو دیکھ رہے ہیں جو تاریخ ہے اپنی زندگی کے معاملات کا، ہم انہیں روشن رخ دکھانا ہے، ان کو یہ بات پر مائل کرنا ہے کہ وہ افراد اپنے جو ہے وہ زندگی کے روشن رخ کو دیکھیں اور اس سے جو ہے وہ اپنے لیے انرجی اور قوت حاصل کریں، نہ کہ وہ اپنی انرجی کو تاریخ رخ کی وجہ سے ضائع کر دیں. تو یہ اصل معاملہ ہے. صحیح. جی سر. اور سٹریس کا بڑے شکار ہے لوگ. ایک تو گھبراہٹ ہے کہ مثلا لوگوں کو ہے، اور ایک سٹریس جو ہے، سٹریس اور یہ سٹریس کے اردو میں میننگ دباؤ ہو سکتا ہے نا؟ جی بالکل. دباؤ، سٹریس مین دباؤ. بالکل سر. ہاں. اصل میں دیکھیں نا، ایک جو انزائٹی اور ایک دباؤ، اصل میں دباؤ یہ ہمارا اسٹریس اصل میں وہ ہے جو نگیٹو آدمی سوچ رہا ہوتا ہے. اور چیزیں بعض چیزوں میں تو سر پازیٹیو مطلب ہے انزائٹی بھی ہوتی ہے. مثلا اگر مجھے جو امتحان دینا ہے، اگر اس کے اندر اگر اس کو یہ پریشانی نہ ہو کہ مجھے امتحان دینے کی تیاری کرنی ہے یا مجھے آفس جانے کے لیے تیار ہونا ہے، تو بالکل ہی لاوالی ہو جائے گا. ایک حد تک تو سر لیول ٹھیک ہے اس کا، لیکن ایک حد سے اگر وہ انزائٹی کا لیول بڑھ جائے نا تو پھر وہ ٹھیک نہیں ہوتا. تو اصل میں وہ لوگ جو ہوتے ہیں اس طرح کا جن کا یہ لیول بڑھ جاتا ہے، وہ اصل میں ہر چیز کو منفی انداز میں لے رہے ہوتے ہیں. اگر وہ مثبت انداز میں لیں تو انشاءاللہ ان کو جو ہے وہ انزائٹی اور ڈپریشن سے وہ نکل بھی آ سکتے ہیں، اور بلکہ وہ دوسروں کی رہنمائی کرنے کے قابل بھی ہو جاتے ہیں. بہت زبردست. اب ہم سٹریس پہ بات کریں گے ڈاکٹر صاحب. سٹریس کا کوئی ہے آپ کے کوئی نقصہ؟ کوئی سٹریس؟ سر اسٹریس کا تو دیکھیں، اسٹریس تو اصل میں انسان کو صرف ایک ہی نسخہ ہے کہ وہ فرد جو ہے اپنے اندر یعنی اپنے ذات کے اندر خود اپنے طور پر اس بات کا تعین کرنے کی کوشش کرے کہ میں جو ہوں اپنی جو ہے پریشانیوں اور مصیبتوں کو اپنے پر طاری نہیں کرنے دوں گا، اور میں اپنے معاملات کو جو ہے وہ صحیح انداز میں اختیار کروں گا. یعنی خود کلامی جو ہے نا بیسک چیز ہے. اگر وہ خود کلامی سے اپنے پازیٹیو چیزوں پر توجہ کرے تو انشاءاللہ وہ بہت سارے معاملات کو جو نا اوور کم کر لیتا ہے، اور اس کے اندر سے وہ پریشانی. یہ آپ نے بالکل صحیح فرمایا. اچھا، میڈیکلی جب ہم ڈاکٹر صاحب بات کرتے ہیں تو کیمیکلز کی کمی کی وجہ سے انزائٹی ہو جاتی ہے اور سٹریس ہو جاتی ہے. اچھا، پھر ہم منرلز دیتے ہیں، وٹامنز دیتے ہیں، بالکل، اور پھر ٹرانکلائزر دیتے ہیں ہم، اور پین کلر کوئی ایسا کوئی ریلیکسیشن کے کچھ چیزیں دیتے ہیں. تو اسی سے بھی تو ٹھیک ہے، کیمیکلز کے اگر کمی ہے وہ صحیح ہے، لیکن یہ مسئلہ نفسیاتی ہے. ٹھیک ہے، وہ ان کو چاہیے کہ وہ صحیح غذا بھی لیں. جی سر. نیچرل طریقے جب ہم بتائیں گے نا تو وہ غذا بھی صحیح اچھے غذا لیں، اور ساتھ ساتھ جو ہے نا وہ یہ جو ایکسرسائز آپ بتا رہے ہیں یہ اس طرح کرتے ہوئے ہے، اور آگے انشاءاللہ میں بتاؤں گا اس کا ایکسرسائز، اور آپ بھی غور سے سن لے گا انشاءاللہ کہ اس کا انزائٹی اور اس کے کس طرح کے سٹریس کے کس طرح علاج کیا جا سکے. تو بہت اچھی بات آپ نے کہی ڈاکٹر صاحب. آپ خود ایک مثبت، میں اپنے تمام آپ کے شاگردوں سے ریکویسٹ کروں گا اس موضوع پہ. آپ تو پھر ماشاءاللہ سب کے لیے بڑی محبت کے ساتھ اور حسن سلوک کے ساتھ معاملہ کرتے ہیں. انہیں ایک مرتبہ یہ یاد دلاتا ہوں کہ جس طرح میں آپ نے بتایا کہ ہر رات کو سونے سے پہلے تمام لوگوں کے لیے جو پریشان ہیں، مصیبت زدہ ہیں، تکلیف میں، ان کے لیے جو ہے نا وہ ڈسٹنگ ہیلنگ بھیجیں تاکہ وہ معاملے سے جو ہے اللہ ان کو آسانی کا معاملہ کرے ان کے لیے. بالکل، بے شک، بہت اچھا. اور آج کل جو ہے نا پاکستان میں بہت سے ایسے پرابلمز ہیں، اور جاپان کے جو مسائل ہے، ہمیں چاہیے کہ ہم ہیلنگ بھیجیں. جاپان سے بہت سے کالز آئی مجھے
बेचारों का, कि मेरे स्टूडेंट्स है वहीं पे, तो वो कह रहे हैं हमें हीलिंग सेंड करें यहाँ पे, कुछ इस तरह करें। ये सर मैंने एक रिक्वेस्ट आपकी जानिब से सर मैंने आपके तमाम स्टूडेंट के लिए भी कर दी है। जी जी, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत शुक्रिया, आपको सबका फिक्र है, ये बहुत बड़ी बात होती है, बहुत बड़ी बात है। बहुत शुक्रिया सर, ये मोहब्बत है आपकी सर। थैंक यू। अच्छा, अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज। बहुत अच्छा, बहुत बेहतरीन बात हुई है कि डॉक्टर साहब ने भी अच्छी बातें कही। मुस्बत सोचना और एक मुस्बत रवैया इंसान को बहुत से कुछ दे सकते हैं। हर चीज़ को हम आगे फ्यूचर में मनफी देखना, वो भी इंसान को तबाही की तरफ ले जाता है। इंसान की शख्सियत, इंसान की ज़िंदगी, इंसान की सेहत पे बहुत बुरे असरात करते हैं। तो मुस्बत सोचना बड़ी ज़रूरी है। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि एंजाइटी के किस तरह के इलाज किया जाए और नेचुरल तरीके से। तो नेचुरल तरीके से हम इलाज करने का सबसे पहले मैं एंजाइटी का बता रहा हूँ, फिर उसके बाद हम आते हैं स्ट्रेस पे और मोटापे पे आते हैं कि किस तरह के। एंजाइटी के लिए एक टाइम लाइन बनाना पड़ता है, या बनी होंगे आपको जो आपकी जो माजी है वो किस तरह, माजी जो आपकी है वो आप कैसे तस्वुर करते हैं, माजी में आपको क्या चीज़ें नज़र आते हैं माजी में, और मुस्तक़बिल में क्या चीज़ें नज़र आते हैं। तो मुस्तक़बिल आपके और माजी आपके, कुछ लोगों के टाइम लाइन यूँ होते हैं, कुछ लोगों की यूँ होती हैं। तो आप जैसा भी बनाना चाहते हैं। मतलब मेरे टाइम लाइन ये है कि मैं जो है ना, मैं पीछे पास्ट को मैं पीछे देखता हूँ और फ्यूचर को मैं आगे देखता हूँ। तो फ्यूचर एंड पास्ट एंड प्रेजेंट, नाउ, हाल कैसे, ये अभी है, ये अभी मेरा हाल है, और मेरे पीछे मेरा पास्ट है, और आगे मेरा जो है ना वो है मुस्तक़बिल है, जो है ना मुस्तक़बिल जिसे कहते हैं। तो इस तरह के एक टाइम लाइन बनाने की कोशिश करें। ज़रा बैठ के तसव्वुर करें कि आगे फ्यूचर और जो है ना आपकी पास्ट है और हाल, इसको ज़रा सा आप तसव्वुर करें। आप थोड़ी देर बैठ जाएं, इसी तरीके से थोड़ा बैठ जाएं, अपने टाइम लाइन बनाएं। तो मैं अभी ये कॉल लेता हूँ, और कॉल लेने के बाद मैं आपको इसी का बताता हूँ कि किस तरह के और इसको और इलाज कैसे करना है एंजाइटी की, घबराहट की। अस्सलाम वालेकुम। सर वालेकुम सलाम। कौन बात कर रहे हैं? जी सर, मैं उमर हयात बात कर रहा हूँ सर। जी उमर हयात, कैसे हैं आप? अच्छे हो? सर अल्लाह का रहम है, आपकी दुआएं चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। आज के प्रोग्राम में क्या कहना चाहते हैं? हमारे मौजू है स्ट्रेस और एंजाइटी है एंड मोटापा, ये 3 चीज़ें हैं। आप आज के प्रोग्राम में क्या कहना चाहते हैं उमर साहब? जी सर, मैं ये कहना चाहता हूँ सर कि आजकल टेंशन और डिप्रेशन जो है वो बेतहाशा बढ़ गया है। बिल्कुल बिल्कुल सही फरमा रहे हैं, बिल्कुल सही। और कोई भी जो शख्स है ना इस बीमारी से महफूज नहीं है। टेंशन बीमारी है, डिप्रेशन की बीमारी है, बेजा खौफ, घबराहट। सही सही। तो ये मतलब बस एक बीमारी है सर, इसका इलाज जो है बस समझा लेवल 2 से बड़ा आसानी से हो सकता है। सही, समझा लेवल 2 से हो सकता है। जी सर। आपने किया किसी का इलाज या कोई अपना कोई इस तरह कुछ? जी सर, मैंने अपने मतलब घर में जो है फैमिली में जो है उनमें मैंने ट्राई किया है, तो इसके काफी अच्छे पॉजिटिव असरात हैं, रिजल्ट्स हैं माशाल्लाह माशाल्लाह। और ये टेंशन और डिप्रेशन सर ऐसा मतलब छुपा हुआ मर्ज होता है कि इंसान उसको बड़ी मुश्किल से पहचानता है। सही। वही घबराहट, बेचैनी और खौफ जो है किस बात का है। सही सही सही, बहुत अच्छा। और जो मोटापे का सर आप कह रहे हैं, तो मोटापा भी एक तरह से खतरनाक बीमारी है। मोटापे की वजह से जो है वो ब्लड प्रेशर की बीमारी लग जाती है, दिल के अमराज लगते हैं, सही बीमारी लग जाती है। तो उसमें सर एक और बात ये है कि इंसान की शक्ल सूरत भी जो ना वो मोटापे की वजह से थोड़ी मुतासर होती है, इंसान बदनुमा नजर आता है। सही सही, बिल्कुल। मतलब यानी कि जाहिरी शख्सियत या खूबसूरती जो मान पड़ जाती है।
ہاں ہاں بالکل بالکل بالکل. یہ بھی ہے کہ سر ٹینشن کی وجہ سے بھی موٹاپا ہو جاتا ہے. صحیح. ٹینشن میں ہوتا ہے تو زیادہ ضرورت سے زیادہ کھانا پینے لگ جاتا ہے. بالکل بالکل صحیح فرما رہے. بالکل ٹھیک ہے نا سر. تو کوئی طریقہ آپ کے پاس ہے یا انزائٹی کا یا سٹریس کا یا موٹاپے کا کوئی طریقہ بتا سکتے ہیں آپ عمر صاحب؟ کے لیے یہ ہے کہ سمدھا سے تو دیکھیں ہو جاتے ہیں. سمدھا سے تو آپ کو پتہ ہے HMF سے سمدھا سے یہ چیزیں ٹھیک ہو جاتے ہیں, بالکل کلیئر ہو جاتے ہیں, کیور ہو جاتے ہیں. میں نے ابھی تک ایسا شخص نہیں دیکھا جو الحمدللہ جن کے سٹریس یا انزائٹی ٹھیک نہیں ہوئی ہو. لیکن ہم جو عام لوگ جو سنتے ہیں, جو عام لوگ ہیں جو دور ہیں, بہت دور دور ہیں, تو وہ ہم تک نہیں پہنچ سکتے, ان کے لیے کوئی ٹپ ہے آپ کے پاس؟ ٹپ یہ کہ ورزش جو ہے نا, ورزش کیا بات ہے, زبردست بات ہے. ورزش جو ہے وہ بہت ضروری چیز ہے. بہت اچھے بہت اچھے. اور واک کرنا جو ہے وہ بہت ہی مطلب اچھی عادت جو ہے, اور بہت اچھے, بہت زبردست, ٹھیک بھی ہو جاتے ہیں. بہت اچھا. یہ تو بہت اچھی بات ہے, لیکن لوگوں کے پاس ٹائم نہیں ہے. وہ کہتے ہیں ہمیں بس یہاں گھر پہ بیٹھے ڈاکٹر صاحب کچھ بتا دو, عمر صاحب گھر پہ بیٹھے بس کچھ بتا دو, ورنہ ہم باہر نہیں نکل سکتے ہیں, ورزش نہیں کر سکتے ہیں, ایکسرسائز نہیں کر سکتے ہیں. یہی تو افسوس کی بات ہوتی ہے نا. بالکل سر. اب وہ چاہتے ہیں کہ بس آپ وہ ابھی یا بیڈ پہ بیٹھے ہوئے یا صوفے پہ یا کئی چیئر پہ یا کئی, بس ابھی آپ نے اس کو کچھ بتانا ہے. وہ کہتا ہے ابھی مجھے بس رزلٹ ملے, آگے بڑھنا مجھے جانا ہے, کیونکہ آگے پھر اور کام کرنا ہے, آگے یہ ورزش, یہ ٹائم, یہ مومنٹس, یہ چیزیں نہیں ہمیں, کیونکہ آج انسان بالکل ایک مشین کی طرح بن گئے نا. اگر اس چلائیں گے تو چلے گا, نہیں چلائیں گے تو بند رہے گا. سیم اب باڈی ایسا ہو گیا کہ بالکل جیسا کہ مومنٹس نہیں ہے, جس کی وجہ سے موٹاپا بڑھ گیا ہے, بہت سی بیماریوں نے جنم لیے. بالکل سر بالکل. جی یہ بات ہے عمر صاحب. تو سر اگر مطلب جو سمدھا کا جو لیول 8 ہے اس میں جو ہے موٹاپے کا علاج مطلب ہو سکتا ہے اس کے ذریعے میں؟ بالکل سمدھا لیول 8 میں تو ہے, لیکن دیکھیں لوگ ہمارے تک جو نہیں پہنچ سکتے عمر صاحب, وہ ہم جو آنیئر بتا رہے تو ان کو کوئی آنیئر کوئی ایسا طریقہ بتانا چاہتے ہیں. وہ لوگ جو ہم تک آ جاتے ہیں تو الحمدللہ ان کے تو ایک مسئلہ نہیں, گھبراہٹ, سٹریس نہیں, کئی مسائل ٹھیک ہو جاتے ہیں نا. بالکل سر بالکل. فزیکلی بھی اور مینٹلی بھی جو پرابلمس ہوتے ہیں, جو سائیکولوجیکل نفسیاتی اور جو جسمانی پرابلمس ہوتے ہیں, الحمدللہ ٹھیک ہو جاتے ہیں. سمدھا سے, HMF سے, PMBL سے ٹھیک ہو جاتے ہیں. لیکن لوگ جو ہے نا ابھی چونکہ یہاں پر تقریباً یہ اتنے بڑے ملک ہیں ہمارے, ان میں ابھی تک جو میں نے ٹریننگ, جو میں نے لوگوں کو علاج کیا وہ شاید 1-4 لاکھ ہوں گے یا اس طرح کے لوگ ہوں گے, ہے نا. بالکل سر. لیکن ان میں سے تقریباً ابھی کئی کروڑ لوگ ہیں جو ابھی تک اس چیزوں کو اپنائے ہی نہیں ہیں. تو وہ لوگ کیا چاہتے, اس لیے کہ وہ ان کو ایزی کوئی چیز چاہیے کہ اسی وقت بس ہو جائیں, باقی اسے اس چیزوں کی کوئی پرواہ نہیں. حال کہ اب سمدھا کے اتنے بینیفٹ سے جب لوگ آ جاتے ہیں ایک بار تو ان کی زندگی بدل جاتے, حقیقت میں ہوتے ہیں نا. بالکل سر. لیکن وہ پہلے پھر بتا دیتے کاش ہمیں پہلے پتہ ہوتا. بالکل سر. کاش ہمیں پہلے پتہ ہوتا ہم آ جاتے. پھر بعد میں افسوس کی بات کرتا ہے, ہم کہتے ہیں نہیں ٹھیک ہے, اللہ کا شکر, اللہ نے ابھی اس علم سے روشناس کروایا, ٹھیک ہے, آپ دوسروں کو بتا دیں. اچھا دوسروں کو جب وہ بتاتا ہے, دوسرے لوگوں کو اس چیزوں کے بتاتے ہیں تو ان کو تھوڑے سے وہ لگتے ہیں کہ شاید ہم نہیں کر پائیں گے یا کوئی نہیں ہو سکے گا, یا ان سے وہ بھی ایک انزائٹی کے شکار ہوتے ہیں. اور جو ہے ایسی چیزوں کے شکار ہوتے ہیں جو وہ نیگیٹو, ہر چیز میں شک کرنا, ہر چیز میں کے لیے منفی سوچنا. ایسے لوگ پچھلے ڈاکٹر موہت صاحب نے کال کیے کہ انسان اگر پازیٹیو سوچے نا, ہر چیز کو پازیٹیو لے,
بالکل. تو وہ بہت سے سٹریس اور انزائٹی ایسی چیزوں کا شکار نہیں ہوتی ہے، بہت سی بیماریوں کا شکار نہیں ہوتے. بڑے اچھی بات کہی اس نے، اور آپ نے بھی بہت خوبصورت باتیں کہی ہے.